السلام علیکم۔ غزوہ حنین۔ غزوہ حنین 8 ہجری شوال میں فتح مکہ کے فوراً بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور حوازن اور ثقیف قبائل کے درمیان وادی حنین میں جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان واقع ہے پیش آیا۔ اس واقعے کا مفصل ذکر سورہ توبہ آیت 25 تا 27، صحیح بخاری حدیث نمبر 4320 تا 4324، کتاب المغازی، سیرت ابن ہشام، البدایہ والنہایہ اور زاد المعاد میں تفصیلاً مذکور ہے۔ غزوہ حنین کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کو، یعنی قبیلہ حوازن جو مکہ اور طائف کے درمیان رہتا تھا اور قبیلہ ثقیف جو طائف کا قبیلہ تھا، ان دونوں کو یہ فکر ہوئی کہ قریش نے اب اسلام قبول کر لیا ہے، اب لازماً ہم پر زد پڑے گی، یعنی ہم پر حملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا پہلے ہم ہی حملہ کر دیں۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری فرمائی، اور وہ اس طرح کے 10,000 صحابہ کرام تو آپ کے پاس پہلے سے موجود تھے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، 2,000 اہل مکہ جن میں سے بہت سے لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے اور بہت سے لوگ تازہ مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی شامل تھے، یعنی کل 12,000 کا لشکر تیار ہوا اور مکہ مکرمہ سے چل نکلا۔ راستے میں بعض لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنا بڑا ہمارا لشکر ہے 12,000 کا، ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ لیکن اسی وقت پھر کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پہنچے وادی حنین میں تو ان پر تیروں کی بارش شروع، کیونکہ حوازن قبیلہ تیر اندازی کے لیے مشہور تھا، تو انہوں نے ہاتھ لگا کر ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی، یہاں تک کہ بہت سے لوگ پسپا ہو گئے، قبیلے پسپا ہو گئے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت اپنی جگہ جمی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر رجز فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو، جو ثابت قدم رہنے والوں میں آپ کے ساتھ شامل تھے، ان کو فرمایا کہ آپ چونکہ بلند آواز ہیں آپ آواز لگائیے اور اصحاب الشجرہ کو پہلے بلائیے۔ اصحاب الشجرہ وہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا، تقریباً 1800 کے قریب ان کی تعداد تھی، ان کو آواز لگائی۔ جب وہ آ گئے پھر مزید لوگ بھی پلٹنے لگے، چنانچہ جمعیت پھر مستحکم ہو گئی، پھر تازہ دم ہو کر حملہ دوبارہ شروع کیا گیا، چنانچہ الحمدللہ پھر فتح بالآخر مسلمانوں کے ہاتھ رہی۔ اس جنگ کا انجام یہ ہوا کہ پہلے تو بہت سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قیدی پکڑے گئے، لیکن بالآخر جب قبیلہ حوازن نے اسلام قبول کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و ترحم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے سارے قیدی لوٹا دیے۔ اس غزوے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں، یعنی جنگ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کو قتل کیا، حوازن کے ایک شخص کو قتل کیا، لیکن اب بات یہ تھی کہ ثبوت اور گواہ نہیں تھا ان کے پاس، انہیں پتہ تھا کہ وہ قتل انہوں نے کیا ہے لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہو تو مقتول کا سامان اسی قاتل کو ملے گا، یعنی اس مجاہد کو ملے گا جس نے وہ کافر کو قتل کیا ہے۔ لیکن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ میرے پاس تو کوئی گواہ ہی نہیں، لیکن ایک صحابی جو قریش میں سے تھے انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی، یعنی جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور میں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، یعنی حوازن کے ایک شخص کو میں نے قتل کیا تھا جنگ کے دوران، لیکن میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو ایک قریشی صحابی نے عرض کی کہ حضور میرے پاس ہے ان کا سامان، انہوں نے واقعی اس کو قتل کیا ہے، بس آپ ان کو مجھ سے راضی کر دیں کہ یہ وہ سامان کا مطالبہ مجھ سے نہ کریں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ کے شیر ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے
قتال میں، اللہ کے لیے جہاد میں اس کافر کو قتل کیا، حوازنی کو قتل کیا، تو اس کا سامان آپ کو کیسے دے دیں؟ نہیں، آپ یہ ابو قتادہ نے قتل کیا، ابو قتادہ کو ہی سامان دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو وہ سامان عنایت فرمایا۔ اس جنگ میں روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حوازن ہی کے قیدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی رضائی بہن بھی شامل تھیں، حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ انہوں نے اس موقع پر اسلام قبول کیا، اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھیں، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اختیار عطا فرمایا کہ آپ چاہیں تو میرے پاس رہیں، چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں۔ انہوں نے اپنے گھر جانا مناسب سمجھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی تمام قیدیوں کو بھی رہا فرما دیا۔ تو غزوہ حنین کا یہ مکمل تفصیلی واقعہ یہ تھا غزوہ حنین کا مکمل اور تفصیلی واقعہ۔ اللہ حافظ۔